گھر کو ماحول خراب کرنے کے لیے بچوں کی شرارتیں نہیں بڑوں کے اخلاق بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک سبق ملتا ہے مثلا زندگی سے، ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے سیرت ابراہیم سے کہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بچوں کی شرارتیں نہیں بسا اوقات بڑوں کے اخلاق بھی بگاڑتے ہیں۔ بڑوں کے بات چیت کرنے کا انداز، بڑوں کے بولنے کا لہجہ، بڑوں کی بولنے کی بول، جو بڑوں کی جو زبان ہوتی ہے، یہ زبان بسا اوقات انسان کو گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی گھرانوں میں بچے بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی زبان صحیح نہیں، باپ ہی خود گھر میں اپنی زبان صحیح سے نہیں کھولتا، بات چیت کرتا ہے تو ایسے ایسے جملے نکالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے بچوں سے بیوی بچوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو ایسے باپ کی اولاد کیسے اب ان کی زبان اچھی بنے گی؟ بسا اوقات گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بڑوں کے اخلاق، لیکن ابراہیم السلام سبق یہ دیتے ہیں کہ باپ نے بد زبانی کی، بد کلامی کی، لیکن پھر بھی آپ اخلاق پر قائم رہے۔ جو آدمی توحید پر قائم ہوگا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، جس انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کی توحید بھی اچھی نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر انسان کی توحید دیکھنا ہے کہ میں کتنی توحید پر قائم ہوں، میری کتنی پکی توحید ہے، وہ اپنے اخلاق کو جانچ لے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی توحید بھی اچھی ہوگی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ المقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی قریب میں اور آپ ایک معزز مہینہ جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر ہم داخل ہونے کے لیے قریب ہیں، اور جب بھی ذی الحجہ کا یہ مہینہ آتا ہے اس کی آمد سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آنے سے پہلے سے کئی دن پہلے حجاج کرام حج پر روانہ ہوتے ہیں۔ حاجی حضرات جو سفر پر نکلتے ہیں، ان کا یہ سفر اور ان کی یہ عید، ان کے وہاں کے ارکان، یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو یاد دلاتی ہیں۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے ذی الحجہ کا جو مہینہ ابھی آنے والا ہے، ان 10 دنوں کی پہلے عشرے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، بلکہ یہ 10 دنوں کے اندر ہونے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی محبوب اعمال ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جائیں۔ سوال کیا گیا کیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں جیسے افضل ہیں ویسے ہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں۔ رمضان کی وہ 10 راتیں جہاں پر معزز ہیں، اسی طرح سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی فضیلتوں والے دن ہیں۔ ان دنوں میں ہونے والی عبادتیں، ان دنوں میں ہونے والے اعمال اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، قابل قبول ہیں۔ کیوں جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اسلام کے جو ارکان ہیں، جو فرض عبادتیں ہیں، وہ تمام عبادتیں ان 10 دنوں میں ایک ساتھ جم جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے کی عبادت ہمیں ملتی ہے۔ رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے، پھر روزہ ہم نہیں رکھتے، نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ہم دیتے ہیں۔ حج کا مہینہ ذی الحجہ میں آتا ہے، تو فرض عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات جو ہم کرتے ہیں، یہ تمام موٹی موٹی بڑی بڑی عبادتیں بیک وقت پوری مل جاتی ہیں۔
ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، نماز بھی اس میں مل جاتی ہے، اور ذی الحجہ کا ہم عرفے کا روزہ بھی رکھتے ہیں، یوم عرفے کا، اور حج بھی انہی ایام میں آتا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ان دنوں میں پوری عبادتیں مل جاتی ہیں، اس لیے ان دنوں کی بڑی فضل بتائی گئی۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی جب بھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی خصوصیت، اس مہینے کی فضیلت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی، اس زندگی کو ہم نے بارہا سنا ہوگا، اس زندگی کو ہم بارہا پڑھا ہوگا، کہ ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو اللہ کے سب سے زیادہ خلیل تھے، انتہائی قریب رہنے والے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ ایک تو دوست ہوتا ہے جگری، جس کو ہم ہر بات بتاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اور آگے کا کوئی دوست ہے تو اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ اس خلیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ بندے، اتنے قریبی دوست، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی من پسند مطابق، اپنی خواہش کے مطابق زندگی وہ گزارتے، ایسی زندگی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی آزمائشوں کی زندگی اگر کسی کی گزری ہے تو شاید کوئی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ پیغمبروں کی زندگیوں میں جو آزمائشیں آئی، جتنی آزمائشوں سے پیغمبر دوچار ہوئے، ان آزمائش والے پیغمبروں میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر سب سے زیادہ اگر کسی پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو شاید کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے۔ ایک آزمائش ختم ہوتی نہیں، دوسری آزمائش، ایک مصیبت سے باہر نکلتے نہیں، اس سے بڑی مصیبت، ایک آزمائش ابھی ختم ہو ہی نہیں ہوتی، اس سے بڑے آزمائش میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی اور یہ سفر یہاں سے وہاں سے نہیں، جب سے آپ ہوش سنبھالے اس وقت سے لے کر بڑھاپے کی آخری دہلیز تک آپ کو مصیبتیں ہی مصیبتیں آنے لگی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے اس خلیل اللہ پر۔ ایک خلیل ایسے بندے تھے، ایسے پیغمبر تھے جو اللہ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی کبھی اللہ کی کسی آزمائش میں ناکام نہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کو آزمایا تو بتانا، ایک بات یہاں پر بتائی چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے۔ مختصراً آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اس عراق کے اس شہر میں پیدا ہوئے جہاں پر بتوں کی پوجا بہت زیادہ ہوتی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر جس کا نام تھا، یہ خود بتوں کو تراشا کرتا تھا، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو تراشنے والا۔ یہ باپ آزر کے بیٹے ابراہیم جب پیدا ہوئے، جب آپ نے ہوش کو سنبھالا تو سب سے پہلے بنیادی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی لکھی جاتی وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے توحید پر قائم تھے۔ اس وقت سے آپ نے توحید کو پہچانا کہ جب ابھی آپ پیغمبر نہیں بنے، نبی نہیں بنے، اس وقت آپ نے توحید کو پہچانا جب آپ کی ہوش سنبھلی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کو خدا کہہ رہے ہیں، کوئی سورج کو خدا کہتا ہے، کوئی چاند کو خدا کہتا ہے، کوئی اور چیز کو خدا کہتا ہے، کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی بڑی مورتی کو، کوئی چھوٹی مورتی کو۔ ایسے عالم میں، ایسے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالے تو انہوں نے سوچا کہ شاید کہ سورج جو نظر آ رہا یہ خدا ہوگا۔ جب شام ہوتی ہوئی دیکھا کہ سورج بھی ڈھل گیا تو کہا کہ ڈھلنے والا خدا نہیں۔ چاند رات میں نکلا تو دیکھا کہ اتنا منور چاند، یہ خدا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے چاند بھی ڈوب گیا، چاند کی روشنی ختم ہو گئی تو کہا کہ نہیں، اس کو ڈبانے والا بھی کوئی اور بھی موجود ہے۔ کہا کہ ڈبانے والا، ساری نظام کو چلانے والا کوئی اور بیٹھا ہے، وہی میرا معبود ہے۔ لوگوں کے سامنے آ کر اعلان کر بیٹھے کہ لوگوں، تم جن جن لوگوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں۔ حقیقی معبود کو پہچانو، جو معبود میرا بھی تمہارا بھی سب کا خالق مالک ہے۔ جب دعوت دینے لگے، اللہ کی جانب بلانے لگے، اور یہ دعوت سب سے پہلے کہاں دی گئی؟ خود کے باپ کو دی گئی۔ دیکھیے دعوت کا جو کام ہوتا ہے، اسلام کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ تبلیغ کریں گے،
اچھائی کو پھیلائیں گے، نیکی کا کام کریں گے، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام ہو، چاہے دعوت کا ہو، خیر کا معاملہ ہو، کسی اور کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی کام کا آغاز کرنا ہوگا تو سب سے پہلی دعوت گھر میں دی جائے گی۔ گھر میں دینے کے بعد بازار میں آپ جائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اپنے باپ کو دی، کہنے لگے اے میرے ابا جان، سورہ مریم میں اللہ نقشہ کھینچا کہ یا ابتی انی یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہا کہ اے ابا جان، آپ جن بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کی پیچھے آپ سجدہ کر رہے ہیں، جن کو بنا رہے ہیں، یہ آپ کے نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کی بول سکتے ہیں، نہ آپ کا جواب دے سکتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ایک اللہ کی جانب آ جائیں۔ توحید کی دعوت دی۔ باپ نے کہا کہ اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے کوڑے میں لے کر ماروں گا، پتھروں سے ماروں گا، مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اور باپ نے گھر سے بے دخل کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا۔ سب سے پہلے تو آفر دیا، ایک روایت کے مطابق آزر نے کہا اپنے بیٹے ابراہیم سے کہ ابراہیم، جس چیز کو لے کر تو گھوم رہا ہے کہ اللہ کی جانب جو بلا رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو کیا ہوگا، گھر سے تجھے باہر کر دوں گا میں، اگر نہیں سنے گا تو بعد گھر سے نکل جانا ہوگا۔ گھر سے باہر نکل گئے، معاشرے میں گئے، زمانے میں لوگوں کو سمجھانے لگے، کوئی سمجھنے والا وہاں پر موجود نہیں تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اکثر جو واقعہ پیش آیا ہم نے بارہا سنا ہوگا، آپ جو خانہ کعبہ جو رکھا ہوا تھا، جہاں پر جو بتوں کی جو ایک عمارت تھی، جہاں پر ایک عمارت کے اندر جہاں پر بتوں کو رکھا گیا تھا، وہاں پر آپ گئے اس عمارت کے اندر، اور جا کر وہاں پر پورے بتوں کو آپ نے توڑ ڈالا۔ جو بڑا بت باقی تھا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آپ نے دے دیا۔ الغرض جو واقعہ پیش آیا، یہ امتحانات کی جو گھڑی رہی ابراہیم علیہ السلام کی، گھر سے باہر ڈھکیل دیے گئے، سماج سے باہر ڈھکیل دیے گئے۔ بتوں کو توڑنے کے بعد بادشاہ وقت نے کیا کیا، آگ میں جلانے کا حکم دیا، کہا کہ ابراہیم کو ایک ایسی آگ لگاؤ، اس آگ میں جلا دو ابراہیم کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قرآن نے کہا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ سلگائی گئی، جو آگ جلائی گئی، اس آگ کو لکڑیاں جمع کرنے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو چل کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت کے اس زمانے میں جو بتوں کو ماننے والے، ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، تو اس میں بیمار آدمی جو چل کر جا نہیں سکتا تھا، اس نے بھی اپنے حصے کی لکڑیاں کسی اور کے ہاتھ سے بھجوائی۔ اتنا غصہ تھا لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا چاہا، بڑی آگ سلگائی گئی، اس آگ میں آپ کو کپڑے اتار کر آپ کو وہاں سے پھینکا بھی گیا، لیکن قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قرآن نے کہا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، سلام علی ابراہیم، اور ایسی سلامتی والی ٹھنڈی، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کہ جس کی ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں، بہت ہی سلامتی والی۔ آگ میں ڈالے گئے تو آنکھوں سے منظر لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم آگ میں پڑنے کے بعد بھی صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر، یہ سارے واقعات پیش آئے۔ وہاں سے آپ ہجرت کر کے نکل گئے، مصر گئے، فلاں جگہ پر گئے، مکہ گئے۔ الغرض امتحانات کی گھڑی آپ کی رہی، بڑھاپے تک آپ پہنچ گئے، لیکن آپ کو اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے درمیان میں اور بھی کئی آزمائشیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہوئی، اولاد سے محروم کی آزمائش تھی، اور یہ محرومی آزمائش دعا کرتے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا 80 سال کی عمر میں اللہ نے قبول کی۔ 80 سال کے بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا۔ یہ بیٹا جو 80 سال کے بعد پیدا ہوا، اس بیٹے کی ابھی چھوٹی سی عمر کیا ہوئی، اس بیٹے نے بھی ہوش نہیں سنبھالی۔ اس سے بڑی آزمائش کیا تھی کہ اس بیٹے کو قربان کر دیں۔ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بنا سوچے کہ بنا سمجھے کہ جا کر بیٹے سے آپ نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا چل رہا ہے کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس خواب کو کر گزرے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ چھری ہاتھ میں لے لی گئی، بیٹے کو سلا دیا گیا۔ آپ چھری چلنا باقی تھا، آسمان سے ایک دمبا نازل ہوا، وہاں بیٹے کو ہٹ کرو، دمبا ذبح ہوا۔ قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ یقیناً بڑا امتحان تھا،
قرآن نے خود کہا امتحانات میں. آپ دیکھیں گے آپ کی جوانی سے لے کر بڑھاپے کو پہنچنے تک کئی آزمائشیں تھیں. یہ آزمائشیں ختم بھی نہ ہوئی تھی، بیچ میں آپ کو بیوی بچے کو لے کر جا کر ایک ایسی بیابان وادی میں چھوڑنا تھا جہاں پر کوئی ایک آدمی پھرنے والا نہیں، ایسی وادی جہاں پر غیر ذی زر، قرآن نے کہا کہ ایک پودا نہیں تھا وہاں پر. ایسی بیابان جگہ میں ایک چھوٹے بچے کو، اس کی ماں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس نکلنا، یہ انتہائی بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش سے بھی آپ دوچار ہوئے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مقام ملا، قرآن نے کہا کہ ابراہیم ہمارے خلیل ہیں، اور کہا کہ ابراہیم پوری امت کے ایک امام ہیں، امتن قانتا للہ حنیفہ، پوری امت کے امام ہیں. یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ اس کے پیچھے کئی قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. انسان کو جو بھی مقام ملتا ہے، جو بھی مرتبہ ملتا ہے، اس مرتبے کے پیچھے، اس مقام کے پیچھے انسان کی قربانیاں ہوتی ہیں. اب آئیے دیکھتے چلیں پہلا سبق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی سے ہمیں سبق ملتا کیا ہے. پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ انسان کو توحید پر ہمیشہ قائم ہونا چاہیے، چاہے وہ حالات اچھے ہو یا برے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہلا سبق یہی دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے، ایک اللہ کو ماننے والے. ابراہیم علیہ السلام کا صبر کہیں پر بھی جواب نہیں دے گیا. آگ میں ڈالنے کے لیے لوگوں نے اٹھایا، تب بھی کہتے تھے کہ اللہ ہی ایک ہے. جب گھر سے باہر باپ نے ڈھکیل دیا، تب بھی کہا کہ اللہ ایک ہے. بادشاہ نے دھمکیاں دی مارنے کی، تب بھی کہا کہ اللہ ایک ہے. کئی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، کبھی اللہ کا دامن، توحید کا دامن کبھی آپ نے نہیں چھوڑا. یہ پہلا سبق زندگی سے ملتا ہے. اور ایک اور سبق یہ ملتا ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ توحید کے ساتھ ساتھ اخلاق کا پہلو ہونا بھی کافی ہے. جہاں پر توحید ہوتی ہے، میں توحید پر قائم ہوں، یہ نہیں کہ بس میرے اندر اخلاق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتاتی ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اخلاق بھی پایا جانا ضروری ہے. کیسے اخلاق؟ آپ دیکھیں گے قرآن نے کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ابراہیم نے جب اپنے باپ کو جا کر توحید کی دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان کہہ کر بلا رہے تھے. اتنے پسندیدہ، اتنے میٹھے میٹھے جملے سے ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے. اور باپ کا رویہ کیا تھا؟ باپ نے کہا کہ پتھروں سے ماروں گا. قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم انت عن آل ابراہیم، کہ اگر تم نے اس چیز کو باز نہیں آیا تو تجھے پتھروں سے ماروں گا. مطلب کیا ہے کہ بسا اوقات جہاں پر چھوٹوں کے اخلاق اچھے ہو، گھر کو ماحول خراب کرنے کے لیے بچوں کی شرارتیں نہیں، بڑوں کے اخلاق بھی بگاڑ دیتے ہیں. ایک سبق ملتا ہے مثلا زندگی سے. ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے سیرت ابراہیم سے کہ گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بچوں کی شرارتیں نہیں، بسا اوقات بڑوں کے اخلاق بھی بگاڑتے ہیں. بڑوں کے بات چیت کرنے کا انداز، بڑوں کے بولنے کا لہجہ، بڑوں کی بولنے کی بول، جو بڑوں کی جو زبان ہوتی ہے، یہ زبان بسا اوقات انسان کو، گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتی ہے. آپ دیکھیں گے کئی گھرانوں میں بچے بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی زبان صحیح نہیں. باپ ہی خود گھر میں اپنی زبان صحیح سے نہیں کھولتا، بات چیت کرتا ہے تو ایسے جملے نکالتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے بچوں سے، بیوی بچوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے. تو ایسے باپ کی اولاد کیسے اب ان کی زبان اچھی بنے گی؟ بسا اوقات گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بڑوں کے اخلاق. لیکن ابراہیم علیہ السلام سبق یہ دیتے ہیں کہ باپ نے بد زبانی کی، بد کلامی کی، لیکن پھر بھی آپ اخلاق پر قائم رہے. جو آدمی توحید پر قائم ہوگا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. جس انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کی توحید بھی اچھی نہیں ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر انسان کی توحید دیکھنا ہے کہ میں کتنی توحید پر قائم ہوں، میری کتنی پکی توحید ہے، وہ اپنے اخلاق کو جانچ لے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی توحید بھی اچھی ہوگی. اور دوسرا سبق یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. کہاں پر دعا کی؟
جب آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے تعمیر کے بعد جہاں پر آپ نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر اکیلا جب واپس وہاں سے نکل گئے، جب نکلنے کے بعد وہاں سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو نماز کے قائم کرنے والی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری پوری ذریت کو نمازی بنا دے۔ اولاد کے لیے آپ نے دعائیں کی، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہا کہ اللہ تو مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو، میری ذریت کو، میری آنے والی نسل کو دعا بنا۔ یہ سبق دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کہ جہاں پر میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، بس میرے لیے نہیں بلکہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کئی لوگ سوال کرتے اس چیز کو لے کر کہ الگ جانے کا ماحول جو گھروں کے اندر ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی اسلام کے اندر جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس کے دو طرح کے پہلو ہیں۔ ایک جوائنٹ فیملی وہ ہوتی ہے جہاں پر شوہر، بیوی، بچے ساتھ میں ماں باپ رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اگر ساتھ میں دوسرے بھائی بہن، دوسری بھائی بہنیں، بہاوجیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، پوری جوائنٹ فیملی مل کر رہتی ہے، جہاں پر پورے پردے کا نظام نہیں ہوتا، نہ دیور بھابھی کے درمیان میں کوئی پردہ ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کے درمیان میں پردہ ہوتا ہے، ایسے ماحول کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ اگر پردے کا ماحول ہے تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ سے اولاد الگ جاتی ہے، دیکھیے سیرت ابراہیم سبق دیتی ہے۔ یہ کیا سبق دیتی ہے؟ اگر اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، اپنا جینا دربار جو ہے الگ لگا لے، تب بھی ماں باپ کو تعلیم شریعت دیتی ہے کہ ماں باپ اولاد سے جڑی رہے گی، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے جڑی رہے گی، کبھی یہ لوگ الگ نہیں ہوں گے۔ ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں چھوڑ گئے، آپ چلے گئے فلسطین میں، اور بیٹے آپ کے رہ گئے مکہ کے اندر۔ مکہ کے اندر بیٹے رہ گئے تو کبھی کبھار جب آپ کے بیٹے کی یاد آتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک وقت ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے، اسماعیل السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، تو آپ کی بہو نے دروازہ کھولا، پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ ہمارے شوہر باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بنا بتائے کہ میں آپ کا سسر ہوں، بنا بتائے کہ آپ نے گھر کی دریافت کی کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، گھر کیسے گزر ہو رہا ہے، آپ کی وہ بہو نے زبان سے ناشکری کی، کہا کہ گھر تنگ دست ہے، گھر کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں، گھر کے اندر جو ہے تنگی چل رہی ہے، شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، نہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا، جب آپ نے سنا کہ بہو کی زبانی یہ جملے نکل رہے تھے، ناشکری کے الفاظ نکل رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب آپ کے شوہر گھر میں آ جائے تو میرا سلام کہنا اور بتا دینا اور ایک پیغام دینا کہ گھر کی چوکٹ بدل لیں۔ کہہ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد جب شام ہوئی تو جب اسماعیل السلام گھر پہنچے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ کوئی بوڑھے شخص آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ آپ اپنے گھر کی چوکٹ بدل لیں۔ جیسے سنا کہ چوکٹ بدل لیں تو سمجھ گئے کہ یہ الفاظ جملے میرے باپ کے علاوہ کوئی اور کہنے والا نہیں۔ کہا کہ تم جانتے ہو کہ کون آئے تھے؟ وہ میرے باپ تھے، بتانے تم نے ان سے کیا بات چیت کی؟ کہا کہ میں نے ایسا سا کہا، ایسا سا کہا، تو انہوں نے ایسا جواب دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ نے یہ کہنا چاہا کہ چوکٹ بدلنے سے مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں طلاق دے کر میں دوسرا نکاح کر لوں، یہ میرے باپ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ آپ نے طلاق دے دی، دوسرا نکاح آپ نے کر لیا، اور پھر جب دوبارہ پھر سے دوسری بیوی آپ کے نکاح میں آئی، جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر سے ملاقات کے لیے آئے تو دوبارہ دوسری بہو نے آپ کا استقبال کیا۔ اس بہو نے شکر گزاری کی، پوچھا، دریافت کی کہ کیسا گھر کا ماحول ہے؟ کہا کہ جیسے بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر سے اس وقت بھی ملاقات نہیں ہوئی تو ابراہیم السلام نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ چوکٹ کو برقرار رکھیں، دوبارہ برقرار رکھیں۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا، اس کا ایک پیغام ایک سبق ملتا یہ بھی ہے کہ اگر بیوی گھر کے اندر ناشکری ہو جائے،
بہو گھر کے اندر اگر ناشکری ہو جائے تو سسر کو اگر اجازت دی گئی کہ اگر سسر حکم دیتا ہے بیٹے کو کہ طلاق دے دے تو بیٹے کے لیے طلاق جائز ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر معاملے کو لے کر یہاں پر سیٹ کر کے ایک سسر ہونے کے حیثیت سے بیٹے کو کہے کہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، نہیں. سب سے پہلے سسر کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بننا بھی چاہیے. وہ ابراہیم علیہ السلام ویسے سسر تھے تو ویسے سسر ہونے کے حیثیت سے ویسا حکم دیا. ہر چھوٹی موٹی بات پر بڑے لوگ اگر طلاق دینے کے لیے کہیں گے تو بات مذاق بن جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جس آدمی کی بیاہ کی نعمت ہے، اگر گھروں کے اندر عورتوں کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے، زبان پہ ناشکری آ جائے، ایسے گھروں کے اندر ناشکری آنے کے بعد زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں. چاہے وہ برکتوں کا معاملہ ہو، چاہے رزق کا معاملہ ہو، تنگی کا معاملہ ہو. بسا اوقات تنگی کی وجہ بھی، تنگ دستی کی وجہ بھی عورت کی ناشکری ہوتی ہے. ہمیشہ عورت جب بھی زبان کھولتی ہے گھر کے معاملے میں، کوئی بھی پوچھے گھر کے حالات کیسے ہو تو عورت ناشکری کے الفاظ نکالتی ہے. ہمارا گھر ایسا چل رہا ہے، ویسا چل رہا ہے، کبھی ہمیشہ دکھی ہے، ہمیشہ ناشکری زبان پر ہے. تو یہ زبان سے بار بار ناشکری کرنے کی وجہ سے بھی انسان کی روزی روٹی، انسان کی تندرستی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ نے جس حال میں بھی آپ کو رکھا ہے، دوسروں سے آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھ کر اپنے زندگیوں کو آپ خوشحال بنائیں گے. اپنے سے کم والے لوگوں کو دیکھ کر آپ الحمدللہ کہیں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ سبق بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے. اور بھی کئی ایسے اسباق ہیں جو سیرت ابراہیم سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو بنیادی، جو اصل سبق ملتے ہیں، ان اسباق کو یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہم تمام کو جب تک دنیا کے اندر قائم رکھیں، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رکھیں. اور جو بھی مصیبتیں، جو بھی آزمائشیں مجھے اور پر آتی، زندگیوں پر آتی ہے، ان آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.